اگر ہم جد و جہد انبیاء کے آئینے میں تاریخ آدم کا جائزہ لیں اور پھر موجودہ حالات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نہ صرف ابلیس نے آدم کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنی دشمنی کا آغاز کر دیا تھا، جبکہ وہ قومیں جنہوں نے اس کی بندگی کا گناہ کیا وہ بھی بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو کر دنیا سے مٹ گئیں۔ لیکن بنی اسرائیل جسے عاد کے عہد میں یہودی بھی کہا جاتا ہے، بارگاہ الہی سے راندۂ درگاہ ہونے کے باوجود نہ صرف اب تک موجود ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دین حق کی مخالفت میں ابلیس کا دست و بازو بنی ہوئی ہیں تو شاید یہ بے جانا ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال بھی، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس نے بھی کئی فتنوں کو جنم دیا، کا ابھی مجسم صورت میں آنا باقی ہے۔ اور اس بابت مزید دلچسپ امر یہ ہے کہ قوم یہود اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے شدت کے ساتھ اس کے خروج کی منتظر بھی ہے۔ ناظرین، یہی وہ تین قومیں ہیں جو اب تک امت مرحومہ کی نہ صرف دشمنی میں پیش ہیں بلکہ ان کی منزل کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کو اس دنیا سے خاکم بدہن مٹانا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کون سی چالیں چل رہے ہیں اور کس قدر کامیاب ہیں، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع خاص ہے۔ لیکن مزید آگے پڑھنے سے قبل ہم اس قافلہ جستجو میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے اس چینل یعنی اسپریڈ دی اسلام کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیا، طاغوت روز اول ہی سے حق کو مٹانے کے لیے تڑپ رہا ہے، جس کا سرخیل ابلیس لعین ہے، اور اس کی وجہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں جناب آدم کے مقابلے میں ذلیل و خوار ہونا ہے۔ سو اس نے اسی موقع پر کہہ دیا تھا کہ میں اس کو زندگی کے ہر موڑ پر بہکانے کی کوشش کروں گا، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ بے شک جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو جناب ابراہیم کے بعد تقریباً تمام انبیاء بنی اسرائیل یعنی اولاد اسحاق و یعقوب سے مبعوث ہوئے، اور اس نسبت سے یہودیوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ شاید اللہ نے دنیا کی خلافت ان کے نام کر دی ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل میں تشریف لانا ان کے لیے قطعی غیر متوقع اور ناخوشگوار تھا۔ سو انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں کی رسالت سے نہ صرف انکار کر دیا، بلکہ گزشتہ 1500 سال سے اہل یہود مسلم اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اسے یوں فرمایا، تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت میں اہل ایمان سے یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82۔ انہی ابلیس زادوں نے کئی پیغمبروں کو آروں سے چیر ڈالا اور کچھ کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی سولی پر چڑھانے کی مذموم کوشش کی۔ یہی نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر قتل کرنے کی کوشش کے علاوہ زہر دینے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے ایک گروہ کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور قرآن میں فرمایا، کہو اے نبی، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بدتر انجام کس کا ہوا؟ وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور سور بنا دیے، اور انہوں نے طاغوت کی پرستش کی۔ یہی لوگ ہیں جن کا درجہ سب سے بدتر ہے اور راہ راست سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ۔ ناظرین، ایسا نہیں کہ یہ اپنی ان نسلوں کو بھول چکے ہیں جن کو بندر اور سور بنایا تھا، بلکہ یہ آج بھی انہی کوششوں میں ہیں کہ نہ صرف اپنے ان آباء و اجداد کو کسی نہ کسی طرح واپس انسانی شکل میں لا سکیں، بلکہ اپنے غصے، حسد اور بدلے کی آگ میں اہل ایمان کو بھی اسی طرح بندر اور سور بنا ڈالیں۔ امت محمدیہ میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ کو ختم کرنا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو ان کو جانی طور پر ہی ختم کر دینا۔ یہی نہیں بلکہ نبیوں، رسولوں مثلا حضرت ادریس،
حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، کائنات میں جہاں بھی ہوں کو ڈھونڈ کر قتل کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر بھی ختم کر دینا، تاکہ ابلیس اور دجال اکبر کی حکومت کے لیے ہر رکاوٹ ختم ہو سکے۔ ابلیسی دجالی نمائندوں کا منصوبہ ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی آنے والی اقساط میں کریں گے۔ یہ ان دجالیوں کے درمیانی مدتی اور طویل مدتی اقدامات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر یہ اپنے مقاصد کا حصول چاہتے ہیں، جن کی روداد کا کچھ حصہ آپ وڈ وارڈ کی 2 کتابوں بش ایٹ وار اور پلان آف اٹیک میں پڑھ سکتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں صدر جم کارٹر نے عالمی رپورٹ برائے 2000 تیار کرنے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کے ذمہ دار غیر سفید فام لوگوں کی آبادی میں اضافے کو ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتری کو بحال رکھنے کے لیے سن 2000 تک تیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو سطح زمین سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ فطرتاً یہودی النسل امریکن ایوارڈ یافتہ پروفیسر ایرک پیانکا کہتا ہے، دنیا بچانے کے لیے 90% لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اور قحط اس کا حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بجائے اربوں کی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کرنے کا سب سے مؤثر اور تیز ترین طریقہ بیماریاں ہیں۔ اس کے لیے ایڈز زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوا کیونکہ وہ کم تعداد میں ہلاکتیں کرتا ہے۔ یہ ابلیس النسل مزید کہتا ہے کہ انسانوں کی 90% آبادی کو ختم کرنے کے لیے ایبولا وائرس بہترین ہتھیار ہے، کیونکہ یہ انسانوں کو سالوں کی بجائے دنوں میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ انسانوں کو مار ڈالو، اس کے بارے میں سوچو۔ اگر آبادی کے بحران کو حل کرنا ہے تو جلد 90% کو مارنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو ختم کرنے اور پاکستان میں ایڈز اور بیماریاں پھیلانے کے دجالی کارروائیوں کے متعلق ڈاکیومنٹری دجال پاکستان ضرور دیکھیں، جس کا لنک اوپر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان بیماریوں سے ہلاکتوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی ہمیں آگاہ کر چکے ہیں، لیکن امت مسلمہ کو فرصت ہی نہیں کہ دجالیوں کی ان سازشوں کو سمجھ سکیں اور ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ چنانچہ بخاری اور ابن ماجہ سے روایت ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، پھر تم میں ایک وبا شدت سے پھیل جائے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے۔ بخاری 3176، ابن ماجہ 4042۔ فیض القدیر کی ایک اور حدیث میں روایت ہے، فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے قریب اچانک پن کی موت عام ہو جائے گی، یعنی آدمی اچانک گرے گا اور فوت ہو جائے گا، حالانکہ وہ اس وقت کھڑا اچھا بھلا اپنے ساتھی سے بات چیت کر رہا ہوگا۔ فیض القدیر۔ اسی سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مہدی کا ظہور نہ ہوگا جب تک مسلمان 1/3 قتل نہ کیے جائیں، 1/3 مر نہ جائیں اور 1/3 باقی نہ رہ جائیں۔ الفتن، نعیم بن حماد۔ ان حدیث کی روشنی میں اگر ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ دجال سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت کو خود ساختہ بیماریوں یا جنگجوؤں کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی، کشمیر، افغانستان، عراق، شام، فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام، یہ سب ہمیں اسی ابلیسی نمائندے یعنی دجال اکبر کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں۔ ہمارا یہ سب کچھ بتانے کا مقصد آپ کو مایوس کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی یاد دہانی کروانا ہے جس کا ذکر بار بار قرآن مجید اور حدیث میں آیا ہے کہ موت اٹل ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ انبیاء کرام کی شہادتوں کے مطابق اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا خروج ہے، جو کہ آخری زمانے میں متوقع ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت۔ یہودی دجال کو اس لیے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق کے بدترین دشمن کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئے گا، اور اس کے پاس ایسی مافوق الفطرت قوتیں ہوں گی کہ خود مسلمانوں کی بھی ایک بڑی اکثریت بھٹک کر اس کی جھوٹی خدائی کا شکار ہو جائے گی۔
جبکہ علماء کا اس بات پر بھی اتفاق موجود ہے کہ اس کی باقاعدہ آمد سے قبل دجالی نظام کی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، مذکورہ گفتگو کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عہد حاضر میں یہ بات واضح ہو چکی کہ اس وقت ابلیس کے حامی سب سے بڑی قوت قوم یہود کی صورت میں موجود ہے، جو دین حق کو مٹانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہے۔ عرب دنیا کے مقابلے میں کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر ملک اسرائیل کی مکین یہ قوم نہ صرف دنیا کو وسائل پر قابو پا چکی ہے، بلکہ اپنی شاطرانہ چالوں کی بدولت دنیا کی سپر پاور امریکہ کو اس نے اپنا غلام بے دام بنا رکھا ہے۔ ان ابلیس زادوں کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ کسی طرح اس دنیا سے خدا کا نام لینے والوں کے وجود کا خاتمہ کیا جا سکے، جس نے دنیا کی امامت یہود کی بجائے مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ اور یہی وجہ کہ شیطان کے یہ چیلے اپنے ہر عمل سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ اہل اسلام کو ان کی غیرت دینی سے بیگانہ کیا جا سکے، اور یہ اپنی اس کوشش میں اب تک کس قدر کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اس کا واضح ثبوت امت مسلمہ کی اپنی دین سے دوری کی صورت میں سامنے ہے۔ بلکہ اب تو اسلامی روح میں کچھ اس طرح نقب زنی کی جا رہی ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی طاقت نہ ہی قلم کی نوک میں موجود ہے، اور نہ ہی دانتوں کے موتیوں تلے پلنے والی زبان اس کو بیان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ کی حیا اور احساس سے آری سکرین پر وہ تمام مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جن میں سعودی عرب میں کھلنے والے نائٹ کلب میں موجود ایک خرافہ اپنے تھرکتے ہوئے بدن اور ساز و آہنگ کے ساتھ قرآنی آیات کی تلاوت نہیں بلکہ انہیں گانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس قیامت کے باوجود قلب مومن اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اب اس کے ٹھہرے ہوئے پانیوں میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہو رہی۔ گویا بقول جگر مراد آبادی کیا قہر تھا کہ پاس ہی دل کے لگی تھی آگ، اندھیر ہے کہ دیدائے تر دیکھتے رہے۔ اور اس کے مقابلے میں ابلیسی نظام تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اس قوت ایمانی سے نوازے جو روح باطل کے لیے پیام موت ثابت ہو سکے۔ آمین۔ ستعود شام للحياة بهية